بچے کو کب روزہ رکھوایا جائے؟ اپنے بچوں کو بھی جلدی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیے تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن لرزتی کائنات ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کے دن قیامت آئے گی، چنانچہ اس ڈر سے اس دن اللہ کے قریبی فرشتے، آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ انمول ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان یا کوئی آدمی یا کوئی بندہ، یہ راوی کا شک ہے کہ کون سا کلمہ، ارشاد فرمایا صبح و شام یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہیں، خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق بن گیا کہ وہ قیامت کے دن اسے خوش کرے۔ ہر صبح دو فرشتے دو دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو تباہی سے دوچار کر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہلکی کامل نماز میں نے کسی کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ کہیں اس کی ماں پریشانی میں مبتلا نہ ہو، نماز مختصر کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار آدمیوں سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، جو بہت قسمیں کھا کر سودا بیچے، متکبر، فقیر، بوڑھا، زانی اور ظالم حاکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے ساتوں زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ روزے کا اجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ والد کو پانی پلانے کا اجر، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلایا، اللہ باروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ روزے اور تراویح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
روز محشر شفاعت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا، اے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ بچے کو کب روزہ رکھوایا جائے؟ اپنے بچوں کو بھی جلدی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیے تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ امام اہل سنت قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچہ جیسے 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے رکھنے کا حکم دے، اور جب اسے 11واں سال شروع ہو تو ولی پر واجب ہے کہ صوم و صلات پر مارے بشرط کے روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ فقہاء کرام علیہ رحمت فرماتے ہیں، بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے رمضان مبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائے، اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دے اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔